آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے مسجد بنائی جس کو مسجد قباء کہتے ہیں. خود آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر جا کر ٹھہرے جن کو میزبان رسول کہتے ہیں کہ وہ وہاں ان کے گھر جا کر ٹھہرے. اس کے بعد جو تیسرا کام آپ نے مدینہ منورہ میں کیا وہ مدینہ منورہ کا بازار بنایا. وہاں پر یہودیوں کا بازار تھا اور وہ سارے معیشت پر وہ ایک طرح سے قابض تھے. وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ آپ اپنی دکانیں بنائیں اور بیٹھیں. اور اس سے پہلے اور بھی بہت سے کام ہیں. اس میں ایک کام مواخات کہلاتا ہے کہ ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا. اب دیکھیں بازار بن گیا اور وہ بازار آج بھی معلوم ہے کہاں پر ہے. کبھی آپ مدینہ منورہ جائیں تو باہر ایک اس زمانے میں عیدگاہ تھی, اس کو مسجد غمامہ کہتے ہیں, وہ اب بھی قائم ہے اپنی جگہ پر, اس کو گرایا نہیں گیا. آپ اس کے پاس جائیں تو وہاں پر ایک بورڈ آپ کو سائڈوں پر لگے نظر آئیں گے, اس پہ لکھا ہوگا سوق المدینہ القدیم, کہ یہ وہ پرانا مدینے کا بازار ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنایا گیا. اور پھر مسلمانوں کو اس بازار میں بیٹھ کر تجارت کرنے کے جو فضائل بیان کیے, اس میں کہا کہ الجالب الی سوقنا ھذا کالمجاہد فی سبیل اللہ, کہ ہمارے اس بازار میں آ کر تجارت کرنے والا مسلمان ایسا ہوگا جیسا اللہ کے رستے کے اندر جہاد کرنے والا, تاکہ معاشی طور پر مسلمان مستحکم ہو, استحکام ہو, مسلمانوں کو نصیب ہو. اس کے مواخات کا رشتہ قائم ہوا. صحابہ کرام میں سے ایک صحابی جو اپنی مالداری کی وجہ سے مشہور ہیں, آپ نے ان کا نام بہت سنا ہوگا, سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی انہی مہاجر صحابہ میں سے تھے جو جسم کے 2 کپڑوں کے ساتھ صرف مدینہ منورہ پہنچے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو ان کا بھائی بنایا تھا, اور اس انصاری نے اپنی تمام چیزوں کو ان کے ساتھ آدھا کرنے کی ان کو پیشکش کی کہ جو کچھ میرے پاس ہے, میری زمین ہے وہ آدھی آپ لے لیجئے, جو میرے پاس جانور ہیں جو چیزیں ہیں آدھی میری آدھی آپ کی, کہ حضور نے آپ کو میرا بھائی بنایا. انہوں نے کہا کہ نہیں, تم مجھے بازار کا رستہ دکھاؤ, ہم تاجر پیشہ لوگ ہیں, تجارت کا ہمیں بزنس کا ایکسپیرینس ہے اور ہم تجارت کر سکتے ہیں, تمہیں تمہارا مال مبارک ہو, تمہیں تمہاری چیزیں مبارک ہو. بہت اس کا شکریہ ادا کیا اور بازار کا رستہ لیا. اب آپ سوچیں کہ ایک غریب الدیار مہاجر نے جو کہیں اور سے آیا ہے اور اس نئی جگہ پر پہنچا ہے, اور اس کے پاس زیرو کیپٹل کے ساتھ, کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس, زیرو کیپٹل کے ساتھ وہ مدینے کے بازار میں بیٹھا ہے, اور اسی بازار میں اس کی مالداری کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنی خالہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اتنے میں مدینہ منورہ کی زمین ایسے ہل سی گئی جیسے زمین پر کوئی زور سی چیز آ جائے, دھمک سی پیدا ہوتی ہے. تو ہم سمجھے کہ شاید زلزلہ آ گیا, تو میں باہر نکلا پتہ کرنے کے لیے کہ شاید زلزلہ آیا. تو باہر نکلا تو پوچھا کیا ہوا, لوگوں نے کہا نہیں زلزلہ نہیں ہے, عبد الرحمن ابن عوف کا تجارتی قافلہ جو سینکڑوں ہزاروں اونٹوں پر مشتمل ہے وہ مدینے میں داخل ہوا ہے, اور وہ اتنا سامان سے لدا ہوا ہے کہ ان اونٹوں کے پاؤں کی دھمک سے مدینہ گویا کہ ہل گیا ہے, آواز آئی ہے اتنا جب وہ قافلہ اکٹھے پہنچا ہے وہاں پر. یہ اس بازار کی معاشی مساوات کا یہ عالم تھا کہ وہاں پر اگر ایک آدمی اپنی محنت کو لے کر اور اپنی دیانت کو لے کر جا کر بیٹھے اور وہاں پر اپنا کام شروع کرے تو اس کے کام میں اس قدر برکت اور اتنی اس کے اندر بڑھوتری اور اتنے اس کے سامنے اس کے وسائل ہیں.